اس میں کچھ دوست جو سوالات کرنا چاہیں گے وہ سوالات بھی کر لیں گے، اور کچھ گفتگو حج کے جو ایسے کچھ معاملات ہیں جن پر رہ گئی تھی ان کو بھی انشاءاللہ اس میں ہم مکمل کریں گے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو اور اس گھر کے حج کو نہ آئے، وہ یہودی مرے یا نصرانی ہمیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، صاحب حیثیت ہو کے جو حج نہ کرے، اللہ کے حبیب نے اسے امت سے ہی آؤٹ کر دیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ان 5 یوم میں، حج کے 5 یوم میں فحشی اور بے حیائی کا کام نہ کیا اور ارکان حج کو پورا کر لیا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک دن کا پیدا شدہ بچہ، اتنا معصوم کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، چاہے اس کی عمر اس وقت 70 سال ہے یا 80 سال ہے۔ پروردگار عالم ابراہیم خلیل اللہ سے فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو اور لوگوں کو اس کے حج کی دعوت دو۔ لوگ دبلے پتلے اونٹوں پر، اونٹنیوں پر، جانوروں پر دور دراز سے آئیں گے، تو میزبان کون ہوا؟ حج کی دعوت کس نے دی؟ اللہ نے، ایک برگزیدہ پیغمبر کے ذریعے۔ آخری دن تک، قیامت کے قریب تک بھی، جب تک حج جاری رہے گا، جو بھی حاجی جائے گا وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ یہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ فرما برداروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی آرزو اور خواہشیں آپ ترک کر دیتے ہیں، آپ اللہ کی مرضی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے آپ برگزیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عزت اور شرف اللہ کی فرما برداری میں پنہا ہے۔ چکر جتنا بھی ہے طواف کا، آپ بائیں سے اختیار کرتے ہیں، حجر اسود سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو بائیں طرف سے دائیں کو مڑتے ہیں، یہ اینٹی کلاک ہے۔ میں نے کہا کیوں ہے اینٹی کلاک؟ تاکہ اگر اینٹی کلاک نہ ہو تو کعبہ آپ کے دل کی سمت سے ہٹ جائے گا۔ اس کو اینٹی کلاک رکھا کہ آپ کا دل ہمہ وقت کعبے کی طرف رہے گا 7 چکروں میں۔ حج پہ ایسے نہیں آپ کو بھیجا جا رہا۔ حج ہے کیا؟ 4 پرسنالٹیز ہیں مین، ان کا رویہ آپ نے جا کر مشاہدہ کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ہاجرہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 پرسنالٹی کے حالات کو، واقعات کو آپ نے جا کے خود ان آنکھوں سے فزیکلی مشاہدہ کرنا ہے۔ اور کیا خطاب کیا تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع ہمارے ازبر ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، کیسٹوں میں ہونا چاہیے، ریکارڈ میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ دین کا خلاصہ ہے۔ عرفات میں دین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے کہ 23 سالوں میں میرے آقا پر جو اترا، جو وحی نازل ہوئی، اس کا خلاصہ کہ جو تمہیں پرچہ ملنے والا ہے اللہ کے ہاں، جو تمہیں جواب دہی کرنی ہے، اس کے آسان ترین سوال خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا نے بیان کر دی۔ یہ عرفات وہ میدان ہے جہاں آپ کو کھڑا ہونا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ میں رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، رسول اللہ کے بہاف پہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، وہ میں سن رہا ہوں، اور مجھے کائنات کی تقدیر کو بدلنا ہے، صرف اپنی نہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کو بدلنے کے لیے گئے تو آپ خود غرض ہیں۔ خود غرض کی عبادت، اتنی بڑی عبادت، اتنے بڑی اجتماعی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں اجتماعیت ہونی چاہیے، دنیا کے دکھ مٹانے ہیں، دنیا سے ظلم مٹانا ہے، دنیا سے برائیوں کو مٹانا ہے۔ عرفات کا جو میدان ہے وہ اس لیے ہے، اور اللہ کے حضور سرخ روح ہونا ہے۔ اور میں نے تو ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، میں اس کو آج دہرائے دیتا ہوں عرفات کے حوالے سے، کہ آپ 2 چادروں میں وہاں کھڑے ہیں، پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ہم امن کے پجاری ہیں، امن کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے کسی کے ساتھ تلوار نہیں بندھی ہوئی، ہتھیار نہیں بندھا ہوا، توپ لے کے نہیں آئے، بندوقیں لے کے یہاں نہیں آئے، ہم خالی ہاتھ ہیں، امن کے پیمبر ہیں۔ اسی اور سفید لباس ویسے ہی امن کی علامت ہوتا ہے۔ اور خاص پیغام اس میں دیکھیں آپ، میں یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ عرفات میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کو بھی اور دنیا کو بھی۔ آپ کہتے ہیں اللہ دیکھ لے میرا لباس،
میرے اس لباس پر کسی کے خون کا چھیٹا نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ دیکھ میرے مالک اس میں جیب ہی نہیں ہے، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، میں تو خالی جیب آیا ہوں۔ دیکھ میرے مالک میرا تو اپنا سر ننگا ہے اور روڈا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سر تو ویسے ہی ٹنڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے تو اپنے سر پہ پگڑی نہیں ہے، میں نے زندگی میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالی۔ یہ آپ سٹیٹمنٹ بھی لانچ کروا رہے ہیں اللہ کو، وہاں عرفات میں سٹیٹمنٹ لانچ کروا رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو گواہ رہنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کی عزت نہیں اچھالی۔ عرفات بہت بڑا پیغام ہے، مگر اس کا بنیادی پیغام یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں رسول اللہ کی کسی کے بہاف پر، رسول اللہ کے بہاف پہ جو شخص بول رہا ہے، جو امام وہاں کھڑا ہوا ہے، اور آپ نے اس پیغام کو لے کے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے، آ کے وہی سود کا کاروبار نہیں کرنا واپس آ کر۔ مجھے کسی شخص نے پوچھا یہ کیسے پتہ لگ جائے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ اس گھر کی برکت ایسی ہے جو تم لے جاتے ہو بڑھا کے لے آتے ہو۔ اگر معافی لے گئے ہو تو رکت بڑھ جائے گی تمہاری، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، آنسو چھلک چھلک جایا کریں گے۔ اور اگر غصہ لے گئے ہو اور غضب لے گئے ہو اور حسد لے گئے ہو تو وہ بھی بڑھ جائے گا، واپس آؤ گے تو پہلے سے زیادہ سخت ہوگے، تمہارا رویہ زیادہ کھردرا ہوگا، لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ میں نے کہا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا، خود آپ کو اللہ اس کی گواہی دے دے گا۔ اگر آپ کا رویے میں تبدیلی بہتری کی طرف آئی ہے تو حج قبول ہو گیا ہے، اور اگر بہتری کی طرف نہیں آئی تو آپ سمجھ لیں کہ قبول نہیں ہوا۔ تو عرفات کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو مزدلفہ بھیج دیا جاتا ہے، مزدلفہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ کنکریے چن رہے ہو، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گویا چن دیں لوگ، ایسے کنکریے چن رہے ہو؟ بے سر و سامانی کے حالت میں کسی بلڈنگ میں آپ نہیں رہ سکتے، آسمان کے نیچے پڑے ہو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تو عرفات تک ہو آیا ہے، تو نے بہت بڑی عبادت پرفارم کی ہے، پاٹے خانہ سمجھ لینا اپنے آپ کو، یہ تیری اوقات ہے۔ تیری اصل اوقات یہ ہے کہ تو پتھر چنے گا، تو آسمان کے نیچے پڑا ہوگا، زمین پر، تیرے پاس بستر بھی نہیں ہوگا، چٹائی بھی نہیں ہوگا۔ اوقات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ عبادت کے بعد سب سے بڑا تکلیف دہ جو عمل ہوتا ہے وہ اس پر کبر ہوتا ہے، اور عبادت کا کبر کا نام شیطان ہے۔ عبادت کے کبر سے بچانے کے لیے آپ کو ننگی زمین پہ ڈال دیا گیا تاکہ عبادت کا کبر پیدا نہ ہو۔ عبادت کے کبر نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ سے یہ حرکت سرزد ہو کہ آپ اس پرفارمنس پہ عمرہ کیا، مینا میں قیام کیا، عرفات میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی اور خطبہ سنا، اوہ میں تو بڑا چیمپئن ہو گیا، میں تو بڑا نیک ہو گیا، میں تو بڑا برگزیدہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا آ مٹی میں ربڑ، یہاں پڑ مٹی میں اور کنکریاں چن، یہ تیری اوقات ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ تو پاٹے خان ہو گیا تھوڑی سی عبادت کے بعد۔ کیوں؟ عجز اگر آپ میں سے نکل جائے تو اس کی نفی آپ میں داخل ہو جاتی ہے، وہ کبر ہے، اور جس میں کبر داخل ہو جائے اسے جنت کی ہوا بھی نہ لگے، وہ تو ویسے ہی معزول ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو مزدلفہ آپ کو لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ سے پرفارم کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ کیا وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے؟ صرف یہ بتایا جا رہا ہے جب کوئی شخص فرما برداری خداوند میں کسی کام کے لیے نکلتا ہے، جو طاقت اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے، جو طاقت اس کے راستے میں مانے ہوتی ہے، وہی اصل میں آپ کی دشمن ہے۔ یہ کنکریے مار کے آپ اللہ کو یہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ تیرے راہ میں جب میں نکلوں گا تو میں کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاؤں گا، میں صرف تیری فرما برداری کروں گا، تیری چاہت چاہوں گا، تیری رضا چاہوں گا، تو اس سے معافی چاہوں گا، کوئی طاقت میرے راستے میں نہیں آئے گی۔ پتھر مارنے کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے تھے تو شیطان پیچھے پیچھے آیا تھا اور روکتا تھا، اور آپ نے پتھر مارے اس کو۔ وہ تو فزیکل معاملہ تھا، اب تو وہ فزیکل معاملہ نہیں ہے۔
مگر آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو سمبولک بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان تجھے ڈراتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا۔ آپ پیسے دینے کے لیے نکلے ہیں کسی ادارے کو، کسی بیوہ کو، کسی مجبور کو، کسی معذور کو، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، تو شیطان کہے گا وہ جھلا ہوا ہے، تجھے تو خود بڑی ضرورت ہے، تو تو غریب ہو جائے گا۔ وہ جو یہ ڈراوا دے رہا ہے نا، اسی کو پتھر مارنا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بیوی بچے ہو سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ جانے سے روکیں گے، ان کو بھی پتھر ہی مارنے ہیں۔ اور پتھر یہ ہے کہ ان کی اس معاملے میں بات نہیں ماننی۔ جب اللہ کو راضی کرنے کا پروگرام آپ نے بنا لیا اور چاک آؤٹ کر لیا، اس کے راہ میں جو حائل ہو اس کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ جو آپ کنکریاں مارتے ہیں اور آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو کہ کیا مقصد ہے۔ ہم جھلے تو نہیں ہو گئے کہ شیطان تو ہے ہی نہیں، وہ جو اینٹوں کی اور اس کی دیوار بنا دی گئی ہے اس پہ ہم پتھر مار رہے ہیں۔ یہ تو سمبولک ہے، اس کو سمجھو۔ اگر تمہارا نفس تمہیں روکتا ہے اس کو ہی پتھر مارو۔ تمہارا نفس تمہارے راستے میں حائل ہوتا ہے کہ تو اللہ کی طرف کدھر جا رہا ہے، کدھر مال خرچ کر رہا ہے، کدھر وقت لگا رہا ہے، رک جا، اس کو بھی پتھر مارنے ہیں۔ یہ سمبولک بات ہے، مثالی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں۔ یہ مثالوں سے بات سمجھانے والی ہے کہ نیگیٹو تھاٹس، اللہ کی راہ سے روکنے والے خیالات، اللہ کی راہ سے روکنے والے دوست، احباب، رشتہ دار، ان سب سے نجات پانی ہے۔ یہ پتھر مارنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر آپ اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ یہ بکروں کی قربانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بکرے کی قربانی کی تھی۔ اللہ تو یہ کہتا ہے جو تیری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے میرے راستے میں دے دے، اپنی محبوب ترین چیز مجھے دے۔ تو اس وقت ان کے پاس سب سے محبوب چیز کیا تھی؟ ان کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، 98 سال کی عمر میں ملا ہوا بیٹا۔ تو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کو دیا۔ ہم 20,000 کا بکرا دے کے سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب بیٹے کو آپ اللہ کی راہ پہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نہ لگائیں، اللہ کی راہ پہ لگا دیں۔ اس کو کہیں کہ یار تو تعلیم ضرور حاصل کر، مگر اللہ کے پروگرام کو بھی لے کے آگے چل۔ اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں، بکرے سے نہیں بات بنے گی، یہ تو روایت ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کو بڑی چاہت ہے، جس کے ساتھ آپ کا مستقبل وابستہ ہے کہ تو یار رب دے کام تے لگ جا، ایک یہ قربانی ہے۔ اور دوسری ایک اور اس کے بعد آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ کی خواہش نفس، جس کے تحت آپ نے روپ بنایا ہوا ہے، بزنس کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، بچے بیاہ رہے ہیں، تعلقات ہیں۔ آپ کی خواہش نفس، اس کو قربان کر دیں اور اللہ کی خواہش پر چلنا شروع کر دیں۔ بکرے سے نہیں بات بننی، بات بنے گی قربانی۔ جس چیز سے چاہت ہے، جس سے محبت ہے، اس کی قربانی۔ تو اس کی قربانی کیا ہے؟ آج ہم سب لوگ اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت چھوڑ کے اس کے فرما بردار ہو جائیں اور اس کی چاہت پر چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی۔ یہ تو صرف ایک رسم، تاکہ اللہ کو اتنا عمل پسند آیا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے اس فعل کو جاری کر دیا، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کی یاد رہے۔ اب آپ سوچئے، یہاں پھر حاجرہ علیہ السلام کا کریکٹر ہے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہیں کہ جب اللہ کی یہ مرضی ہے تو لے جا اس کو۔ تو ماں کا یہ کردار بھی دیکھنا ہے، ماں کو اس لیول پر بھی پرکھنا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، ان کو کتنا یقین ہے کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مگر اپنے خواب کا سچ ہونے کا کتنا یقین ہے، اللہ کی ڈیمانڈ کا کتنا یقین ہے، اس کو پورا کرنے کا کتنا یقین ہے، اللہ سے تعلق کا کتنا یقین ہے، توکل کتنا ہے، صبر کتنا ہے، برداشت کتنی ہے۔ اب یہ خلیل اللہ کا کریکٹر بھی آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے
صرف تعمیر کعبہ نہیں ہے، قربانی کا انتہائی اعلیٰ ترین معیار وہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے 2000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اپنا چہیتا اور پیارا بیٹا دے دیا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ دمبا آ جائے گا؟ کیا اللہ نے ان کو ایسا بتایا تھا؟ تو یہ دعوت ہے حج جو ہے اس بات کی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ اور اعزاز کیا ہے ان کا؟ دنیا کے تمام انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، مگر انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کیونکہ جو کریکٹر کا انہوں نے اظہار کیا ہے اللہ کے ہاں ان کو ایسی ہی مرتبت ملنی چاہیے تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں آپ کو امامت مل جائے، انسانوں میں آپ کو عزت مل جائے، انسانوں میں آپ کو چودراہ مل جائے، انسانوں میں آپ کو سرداری مل جائے، انسانوں میں آپ معزز ہو جائیں، رشتہ داروں میں آپ معزز ہو جائیں، کاروباری حلقے میں آپ معزز ہو جائیں، قربانی کو سیکھ لیں۔ نقصان پر بھی اللہ کی فرما برداری ایسے ہی کریں جیسی منافع پر۔ تو اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کو اپنا لیا اور نقصان کی پرواہ نہ کی، اپنے افکار، اپنی سوچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، خواہش نفس کو قربان کر دیا، تو جس طرح اللہ نے ابراہیم کو معزز کیا آپ کے معاشرے میں آپ کو معزز کرے گا۔ کرنا آپ نے بکرے سے نہیں ہوگا، وہ صرف روایت ہے، ایک سمبولک بات ہے، مگر جو اس کے پیچھے کوڈ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو اگر ادھر ہم نہ گئے اصل منزل کی طرف، اصل راستے کی طرف، تو یہ قیامت تک رسم و رواج چلتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اگر حصول چاہتے ہیں اللہ کا قرب ہو، رسول اللہ کا قرب ہو، معاشرے میں عزت ہو، فلاحی زندگی ہو، اچھی صحت ہو، تو آپ کو ان افکار کو جو ان میں چھپے ہوئے حکمتیں ہیں سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، ورنہ بات نہیں بننے والی۔ تو جب آپ حج کو اس انداز میں سمجھیں گے، اگر جو حج پہ جائے اس کے اندر صبر، برداشت، غصے کو پی لینا، کسی کے مال کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، عورتوں کا احترام، ماں کا احترام، اسماعیل ذبیح اللہ کا رویہ کہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے کیسے پیش کیا جاتا ہے، ان کو معلوم تھا، اتنا شعور اور عقل موجود تھی کہ میرے گلے پہ اب چھری چل جائے گی، مگر خوف زدہ نہ ہونا، باپ کا اپنے چہیتے بیٹے پہ چھری چلانا، یہ سکھانا چاہ رہا ہے، یہ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور مشاہدے سے گزریں، کیونکہ مشاہدے کے بغیر دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ اگر مشاہدے کے بغیر دین سمجھ آتا تو ابراہیم خلیل اللہ کبھی اللہ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرتے کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کیا تجھے یقین نہیں؟ اے پروردگار یقین تو ہے، میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو حج کے بعد آپ کے یقین میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس مشاہدے کو دیکھ کے آتے ہیں، وہ جگہ دیکھ کے آتے ہیں، وہ طریقے دیکھ کے آتے ہیں جہاں یہ عظیم ترین لوگوں نے زندگی گزاری۔ پھر دیکھیے، آپ کو اس لیے بھی حج پہ بھیجا جا رہا ہے کہ آخری رسول نے کون سے علاقے میں، کس حالات میں، کس طریقے سے کام کیا، کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی مخلوق چھوڑی نہیں جو رسول اللہ کی مددگار ہو، تاکہ توحید مکمل رہے۔ خالق ہی ان کا مددگار تھا، مالک ہی ان کا مددگار تھا۔ ان کی جدوجہد، تک و دو، وہاں کے حالات، وہاں کا موسم، وہاں کے لوگوں کے رویے، یہ آپ وہاں جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ویژولائز ہوگا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش کس لیول کی تھی، آپ کی دعوت کس لیول کی تھی، آپ کی محنت کس لیول کی تھی، آپ کی برداشت کا کیا لیول تھا، آپ کے صبر کا کیا لیول تھا، آپ میں ہمت کتنی تھی، آپ مخلص کتنے تھے اللہ کے لیے۔ یہ آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ حج پہ جائیں گے۔ یہ چاروں پرسنالٹیز کو آپ نے جا کے سٹڈی کرنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حاجرہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو سٹڈی کرنے کے لیے جانا ہے حج پہ۔ حج ہے ان کو جا کے فزیکلی مشاہدہ کرنا ان واقعات کا، ان معاملات کا، اور اس میں سے حکمتیں تلاش کرتے ہوئے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو اللہ کے حبیب ہمیشہ اللہ سے کرتے، اے اللہ
مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ ایسے یہ اعمال جو ہیں، ایسے یہ اراکین دین جو ہیں، ان کے پیچھے ایک حکمت بھی پوشیدہ ہے، اللہ آپ کو اس کا علم عطا فرمائے۔ اب جیسے نماز ہے، نماز کے لیے ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے، تو نمازیں بھی جاری، فحش و منکر بھی جاری، تو کیا نماز ہو گئی؟ اس کے اندر جو جست چھپا ہوا ہے وہ ہے فحش و منکر سے رک جانا۔ تو آپ کو حج کے اندر چھپے ہوئے ان ارکان میں جو حکمتیں ہیں ان کو جا کے ڈھونڈنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، اور وہ چاروں عظیم شخصیات کے ریفرنس دیکھنے ہیں، ان کی محنت دیکھنی ہے، ان کا رویہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ آپ نے کیا تو حج کو سمجھ لیا، اس کا فائدہ آپ کو اور امت کو دونوں کو ہوگا، پاکستانیوں کے پاکستان کو ہوگا۔ بہت سارے دوست بہت زیادہ حج کرتے ہیں، کئی بار جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج کے جب دین مکمل ہو گیا، پیغام پورا کر دیا گیا، اللہ کے حبیب نے اللہ کو گواہ بنا لیا، لوگوں کو گواہ بنا لیا کہ جو مجھ پر پیغام آیا میں نے تمہیں بھرپور اور مکمل پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو سن لے، لوگوں کو آپ نے گواہ بنا لیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن دنیا میں ظاہرہ تشریف فرما رہے، اور 80 دن کے بعد آپ نے برقع فرمایا۔ اس میں ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ انڈونیشیا میں لوگ جوانی میں حج کرتے ہیں، ملائیشیا میں لوگ شادی نہیں ہوتی جوانی میں حج کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، بڑھاپے کا حج رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے جوانی میں حج نہیں فرمایا۔ دوسری چیز، جب ایک آدمی حج پرفارم کر کے بالکل معصوم بن گیا، نوزائیدہ بچے کی طرح ہو گیا، تو اس کے لیے سب سے بھاری کام ہے کہ وہ جو حج کر آیا ہے، جو معصومیت لے آیا ہے، اس کو کیسے قائم رکھے۔ کیا اتنی لمبی عمر میں جوانی کے معاملات میں اس کو قائم رکھ پائے گا؟ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جوانی میں حج کیا جائے۔ اگر آپ اپنے حج کو سنبھال سکتے ہیں، اور وہ پاکیزگی جو آپ کو حاصل ہو گئی ہے، وہ معصومیت جو آپ کو نصیب ہو گئی ہے، اس کو سنبھالے رکھ سکتے ہیں، جس عمر میں مرضی کر لیں، کیونکہ نفلی حج جب آپ کریں گے اس سے آپ معصوم نہیں ہوں گے، آپ فرضی حج سے معصوم ہوتے ہیں، اور یہ فرض بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بات بہت بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب جن لوگوں کو ادارے کروا رہے ہیں، حکومت کروا رہی ہے، خیراتی ادارے کروا رہے ہیں، یہ غریب آدمی کو آپ حج کروا رہے ہیں، ارے بھائی اس کی تو استطاعت نہیں، اس پہ تو فرض نہیں ہے، اس کو کیوں کروا رہے ہیں؟ اس سے تو کسی غریب آدمی کی بچی بیاہ دو، کوئی ہسپتال بنا دو، دوائیاں لے دو۔ جس پر حج فرض نہیں ہے اس کو کیوں کروا رہے ہو؟ حج تو یہ تو ایسا ایک رکن ہے دین کا جو استطاعت کے ساتھ فرض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو اس کی استطاعت نہیں ہے، اس پہ تو فرض ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ایک سمجھنے کی ہے، ٹیکنیکل بات ہے یہ۔ آپ خود ایک حج کریں، فرضی حج، اور اس کو بھرپور کریں، محنت سے کریں، پورے ادراک اور حکمتوں کے نالج کے ساتھ کریں، تاکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ اللہ آپ کو نوازے اور آپ کو قبول کرے، اور آپ کی خطائیں اور کوتاہیاں اور غلطیاں اللہ معاف فرمائے۔ حج بدل کا بہت سوال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کی بڑی شدید خواہش ہے، یا اس کے والدین کی بڑی شدید خواہش ہے، اور وہ دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ یہ خود ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ ایک اصحاب رسول کی والدہ کی بڑی خواہش تھی، وہ کہیں جنگ میں گئے ہوئے تھے، مصروف تھے، جب واپس آئے تو وہ انتقال فرما چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی بڑی شدید خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا تو ان کے حصے کا حج بدل کر، ان کے حصے کا حج کر لیں۔ تو جب رسول اللہ نے یہ اجازت دی، نماز کوئی کسی کے حصے کی نہیں پڑھ سکتا، زکوٰۃ کوئی کسی کے حصے کی نہیں دے سکتا، روزے میں تو دی چھوٹ کہ اس کے پیمنٹ کر دو اگر تم نہیں رکھ سکتے، مگر آپ کے حصے کا رکھ کوئی نہیں سکتا۔ حج کے کیونکہ فائدے اتنے کثیر ہیں، اللہ کے حبیب نے نہیں چاہا کہ میرا کوئی امتی ان سے محروم ہو، اس لیے حج بدل کی بھی اجازت عطا فرمائی۔
اب یہاں لوگ مانگے تانگے کے پیسے سے جا رہے ہیں، جس کے پاس استطاعت نہیں اس پہ فرض نہیں ہے، مت کرو یہ حرکتیں۔ جب تم پہ فرضیت ہی نہیں ہے، فرضیت استطاعت کے ساتھ جوڑی ہے اللہ نے، تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ آپ نے دوستوں نے، ساتھیوں نے، جس نے جو بات پوچھنی ہو پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ کوئی شخص ہے جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ حسب صحت ہونا بھی لازمی ہے، بٹ ان کے پاس صحت نہیں ہے، تو وہ حج بدل کروا سکتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیں؟ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ صحت نہیں ہے، ہاں کروا سکتے ہیں۔ حج بدل وہ کروا سکتے ہیں۔ سر حج کے دوران کیسی خوراک ہونی چاہیے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی خصوصی احکامات ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بات یاد رکھیں آپ، احکامات نہیں ہیں مگر نقل تو کرنی ہے۔ ایک اگر سمجھے تو احکام بھی ہیں کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کی پیروی کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، تو اس کا مطلب ہے پیروی آپ کو حج میں بھی کرنی ہے اور ویسے بھی کرنی ہے۔ اور ویسے بھی جہاں اتنے لوگ اکٹھے ہوں اور عبادت مقصود ہو، جاگنا مقصود ہو، توبہ تلہ مقصود ہو، گریہ زاری مقصود ہو، بھرے پیٹ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ جتنا کم سے کم کھائیں گے صحت مند بھی رہیں گے اور عبادت کرنے میں آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ آپ کے راستے میں سوچ و بچار ہو، تحقیق و جستجو ہو، عبادت ہو۔ جتنا کھائیں گے اتنا بیکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کسی نے کم نہیں کھایا۔ آپ کی زندگی بھی 63 سال، اور 63 سال کی عمر تک جو بہت زیادہ اگر آپ نے اناج کھایا ہوگا شاید 61 کلو بنتا ہے۔ 2 کھجوروں پہ 3 کھجوروں پہ آپ پورا دن گزارتے، کبھی صرف دودھ پی لیتے، کبھی ستو تناول فرما لیتے، کبھی تربوز کھا لیتے۔ آپ نے کبھی بھی کھانے کو انکریج نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جو سب سے بڑا دوزخ تو بھرتا ہے وہ تیرا پیٹ ہے۔ دوزخ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو کم سے کم کھانا ہے اگر عبادت کرنی ہے، اگر جاگنا ہے، نمازیں پوری کرنی ہے، نوافل خوب پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تو کم سے کم کھائے۔ سر آپ حج بدل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو حج بدل میں صرف یہ اس کو عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے نماز روزہ یا زکوٰۃ ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، یا امہ کے لیول پہ بھی کوئی کنٹریبیوشن حج کے اندر مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور حج بدل میں بھی کہ ہم کسی بندے کو اگر بھیج رہے ہیں اپنی جگہ پہ، تو صرف اس کو ثواب کے ایلیمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، یا اس میں کوئی اور بھی پہلو ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، میں پہلے آپ سے کہا ہے کہ یہ اکٹھ جو ہے یہ امت کو جوڑنے کے لیے ہے، امت کو کسی پروگرام پہ لانے کے لیے ہے، کسی تحقیق و جستجو کو جاری کرنے کے لیے ہے۔ جو زیاں ہم کر بیٹھے ہیں اور امت جو ہے وہ دگرگوں حالات میں ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کرنے کے لیے ہے۔ ثواب ایک الگ پہلو ہے اور یہ ایک الگ پہلو ہے۔ ثواب تو ہر اچھے کام کا ہوتا ہے، مگر یہ جو غور و فکر کے تحقیق و جستجو کے پہلو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ہماری ادھر توجہ نہیں ہے۔ اور یہ عبادت کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کو کسی ایک خاص سوچ کی طرف لے جانے کے لیے ہے، ایک پروگرام کے لیے ہے، تو اس لیے حج بدل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اس پروگرام پہ بھی بندے کو لگا سکیں۔ اجتماعی طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو جی، آپ کو کوئی ارینجمنٹ وہاں نہیں کرنے، کیونکہ وہ ارینجمنٹ اللہ کے ذمے ہیں جو میزبان ہے۔ آپ کو تو اللہ کو اپنی فرما برداری اور وفاداری کا یقین دلانا ہے۔ اگر یہ آپ دلا پائے تو آپ کا حج ہو گیا، اور یہ یقین اگر آپ اللہ کو نہ دے پائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حج کے دوران تمام لوگ احرام سفید رنگ کا پہنتے ہیں، اس میں سادگی اور مساوات کے علاوہ بھی کوئی اور ایلیمنٹ کو سبق ہے یا یہ صرف اسی لیے؟ جی، احرام جو ہے اس سے پہلے رسول اللہ سے پہلے بھی کیونکہ حج جاری تھا تو لوگ یہ گیروے رنگ کا پہنتے تھے، جس کو جوگیا رنگ کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو ترجیح دی، احرام سفید کیے، کفن بھی سفید کیا، اور آپ نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو، سفید احرام باندھو کہ مجھے یہ پسند ہے، اور فرشتے بھی یہی سفید لباس اسی طرح پہنتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جوگیا رنگ استعمال ہوتا تھا، جو آج بھی وارسی سلسلے کے لوگ جوگیا رنگ کی 2 چادریں باندھتے ہیں، اسی پرانی روایت پہ۔ ہندوستان میں جو اہل چشت ہیں، جو معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے پیروکار ہیں، ان کے سلسلہ بیت میں ہیں، سلسلہ تصوف میں ہیں، ان کے ہاں آج بھی جوگیا رنگ ہی استعمال ہوتا ہے۔ مگر سفید کی جو سب سے بڑی علامت ہے، 2 وجوہات تھیں۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ یہ لاگو فرمائی. ایک تو پوری دنیا میں یہ امن کی علامت ہے. دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو جب صلح ہوتی ہے تو سفید جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, سفید کبوتر چھوڑے جاتے ہیں, یا اور کوئی سفید چیز جو ہے وہ ڈسپلے کی جاتی ہے. ایک تو دنیا پوری کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ ہم امن کے پیمبر ہیں. دوسری چیز آپ نے فرمایا لباس میں تمہیں فرشتوں کے مماثل کر دوں. فرشتے کیونکہ سفید لباس میں ہوتے ہیں تو جب آپ جائیں گے تو آپ سے زیادہ مانوس ہو جائیں گے, اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو رواج دیا. بہت ہی اچھے انداز میں آج ہمیں حج کے بارے میں بتایا کہ حج ایک ریچول نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا کام کرنے کا ہے, اور ہمیں بہت سی چیزیں وہاں سے سیکھنی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو یہ جو ایکٹیویشن ہم نے وہاں سے سیکھی ہے, اپنی زندگیوں کو وہاں سے جو ہم نے بہت زیادہ ایکٹیویٹ کیا ہے, جب ہم اپنے علاقوں میں آ جاتے ہیں, اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں, تو ہم کس طرح سے اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ رکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کریں اور توجہ کریں, میں نے یہی احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ حج کو سنبھالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو پروگرام وہاں دیکھا, جن شخصیات عظیم شخصیات کی ذات سے وابستہ معاملات کا مشاہدہ کیا, اور وہ یہاں آ کے آپ بھول جائیں اور فراموش کر دیں تو حج کا مقصود پورا نہیں ہوتا. تو جیسے علامہ کے شعر کی آپ نے ابھی یہاں دہرایا, تو ہمارے پیش نظر اگر کوہستان کے لوگ بھی رہیں اور صحرا کے لوگ بھی رہیں تو ہمیں صحرا میں بھیجا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے مشکل زندگی صحرا کی ہوتی ہے. جب وہاں خود صحرا میں ہو آئیں گے اور مشکلات سے لڑ آئیں گے تو ہماری زندگی میں یہ پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ آسائشیں کم کرنی چاہیے. اگر ہم آسائشیں کم کرنا شروع کر دیں گے اور اس پروگرام سے کریں کہ کملی والے کی زندگی کا ہم مشاہدہ وہاں کر کے آئے ہیں, ہمیں اس زندگی کے قریب ہونا ہے, تو حج کا پرپس پورا ہو جائے گا. اور ایک ترتیب اور ایک تربیت نئے انداز میں نئے رخ سے ہمیں نصیب ہوگی اور ہم لوگ انشاءاللہ زندہ اور بالغ امت بن جائیں. حج کے بعد ہم تبرک بانٹتے ہیں, اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھی اس میں سے چیزیں اپنے ریلیٹیوز کو یا قریبی حلقہ احباب میں بانٹ دی جاتی ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں, بتائیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پرفارمنس ہے حج, بہت بڑا انعام ہے حج, اور وہاں کی جب چیزیں آپ لے کے آتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ نسبت, وہ پانی ہو یا کھجوریں ہوں, اس جگہ سے ہوتی ہے, اور اس میں بھی برکتیں ہوتی ہیں. اگر آپ بانٹتے ہیں اپنے پیاروں کو تو ایک تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کا فرمان ہے کہ جب گھر سے باہر جاؤ تو واپسی پہ اپنے بیوی بچوں کے لیے عریضہ لے کر آؤ. آپ کا حکم تھا عریضہ, اس کو کہتے ہیں عریضہ. جو گفٹ آپ باہر آ کے اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں اس کو عریضہ کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا. اور آپ کا بھی یہ طریقہ تھا اور دیگر اصحاب رسول کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اس کو بڑی اپنے خاندان کے لیے برکت کی بات قرار دیا گیا کہ اپنے گھروں میں خالی ہاتھ مت آؤ. تو حج جیسا پرفارم کر کے اتنا بڑا ایک ایسی چیز جو زندگی میں ایک ہی بار آپ پہ فرض ہے, آپ کو ضرور چیزیں لے کے جانی چاہیے, اور رشتہ داروں میں عزیز و اکرم میں اگر آپ کی حیثیت ہے تو ضرور بانٹنی بھی چاہیے. یہ باعث برکت ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے, ایک دوسرے کا احترام بڑھتا ہے. ایسے کام ضرور کرنے چاہیے. بابا جی, آپ نے ابھی حج کو اور استطاعت کی جو حج کے لیے بات کی ہے, اس حوالے سے میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کہ استطاعت کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ کسی خاص سوسائٹی کے لیے, اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے استطاعت کی کیا حد ہوتی ہے؟ جیسے ہم لوگ اپنے اگر پاکستانی معاشرے کی سوسائٹی کی بات کریں تو اس میں ایک آدمی جو اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھاتا جاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے بھی فارغ ہو جاؤں. اگر کسی کی جوان بیٹی ہے, اس کی شادی کا جو فرض ہے اس کے لیے بھی اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے, تو کیا وہ حج کو پہلے پریفر کرے یا دوسری ذمہ داریاں؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا جڑا ہوا سوال ہے کہ قرض لے کے حج کیا جا سکتا ہے؟ اس کے دل میں یہ ہو کہ میں واپس آ کے یہ ادا کر دوں گا قرض. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو ایک بہت بنیادی بات بتاؤں. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا استطاعت کے ریفرنس سے کہ استطاعت کو ڈیفائن کریں.